باب قضاء الحاجة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أخرجه الأربعة وهو معلول. جی وهو معلول. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربي زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب قضاء الحاجة. قضاء الحاجہ ایک عام لفظ ہے، لیکن بعض عام لفظ بعض خاص لفظوں میں شمار ہو جاتے ہیں، تو عام معنی بھی اس کا لیا جاتا ہے ضرورت کو پورا کرنا. قضاء الحوائج، حاجہ کی جمع حوائج ہے اور قضاء کے معنی پورا کرنے کی. یہاں قضاء الحاجہ سے مراد انسانی فضلے کو خارج کرنا، انسان کی جو فاضل چیزیں ہیں اس کو نکالنا، باہر کرنا، تو اس کو قضاء الحاجہ کہا جاتا ہے. اردو میں بھی اس کو قضاء حاجت ہم بولتے ہیں، جو یعنی پیشاب پاخانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو حدیث میں بھی اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے. یہ ادب کی زبان ہے. اسلام ادب والا مذہب ہے، اور ادب والے مذہب میں یعنی بے زبان کی بے ادبی یا اس کا خیال نہیں کیا جاتا. ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں بیت الخلا، عربی میں بھی عربی ہی کا لفظ ہے، خالی جگہ، خالی گھر، جہاں کوئی بھی انسان، دو انسان نہیں جاتے ہیں، الگ ہر انسان انفرادی طور پر جاتا ہے، اس لیے اس کو خالی گھر کہا جاتا ہے، جو ایک ہی انسان کے لیے، ورنہ وہ خالی رہتا ہے، وہاں بغیر ضرورت کے نہیں جاتا ہے. تو اس کے لیے استنجا کا اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، بول و براز استعمال کرتے ہیں، قضاء حاجت استعمال کرتے ہیں، بیت الخلاء وغیرہ استعمال. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خلا میں داخل ہوتے ہیں، خلا کا مطلب خالی جگہ. پہلے زمانے میں خلا کا مطلب یہ تھا کہ کسی کھلے میدان میں آپ خالی جگہ داخل ہوتے ہیں، جہاں پر اطراف آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا، تو یا کہیں بنا ہوا ہوتا، یا آپ قضاء حاجت کے لیے تنہا جاتے، تو آپ کے ساتھ کوئی چلتے، کوئی پردہ پکڑتے پیچھے سے، اگر آپ قضاء حاجت کر رہے ہیں. تو جب قضاء حاجت کر رہے ہیں، قضاء حاجت کی حالت میں پیشاب یا پاخانہ دونوں بھی بول و براز گندگی میں شمار کیا جاتا ہے، ویسے وقت آپ اپنے دست مبارک سے انگوٹھی کو نکال دیتے تھے. وضع خاتمہ، جو باہر کھڑے رہتے ان کو پکڑا دیتے کہ آئے تک تم اس کو تھامے رکھو، پکڑے رکھو. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خاتم کہتے ہیں مہر کو، اور خاتم کہتے ہیں انگوٹھی کو بھی، تو اس میں مہر لگی ہوئی تھی. اس انگوٹھی کے اندر مہر کا کندہ کیا ہوا تھا، محمد اللہ رسول، اللہ محمد رسول اس کے اندر لکھا ہوا تھا. تو اس کو کہیں آپ خط وغیرہ بھیجنا ہوتا تو اس کی مہر اس پہ ثبت کرتے تھے. اس کی تصویریں بھی آپ نے بہت سارے واٹس ایپ کے گروپس وغیرہ میں بھی کسی اس میں دیکھی ہوں گی. آپ ماریے مہر نبوت، خاتم النبی، تو اس کے اندر اس کی تصویر بھی نکل کر سامنے آئے گی. انگوٹھی کی تصویر نہیں، اس پہ جو لکھا ہوا ہے اس کی تصویر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ جو جس چیز میں اللہ کا نام ہو، جس چیز میں رسول کا نام ہو، احترام و عزت و تکریم ہو، اس کو گندی جگہ پر نہ لے جایا جائے، تو اس کو نکال کر باہر رکھا جائے. تو لوگوں کے گلے میں لاکٹ ہوتا ہے، اس پہ کوئی اللہ نام لکھتے ہیں، کوئی محمد نام لکھتے ہیں، کوئی اپنا نام لکھوا دیتے ہیں، عبداللہ، عبد الرحمن، اس میں اللہ کا نام ہوتا ہے. تو اس طریقے سے اس کی بے حرمتی نہ ہو. وہ پہن کر بیت الخلاء میں یا نہانے کے لیے
حمام میں نہ جانا چاہیے، جہاں پر انسان اپنے کپڑے اتار دیتا ہے اور اس کے بعد اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے، تو اس میں داخل ہونے سے پہلے احتیاط کیا جائے، اس کا حکم ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دوسری حدیث پڑھیے۔ وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أخرجه السبعة۔ جی، اس کو پورے یعنی ساتوں محدثین نے اس کو روایت کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ اہم ترین حدیث ہے، ابو حضرت انس سے ہی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ، اللہم، ہما جب کہتے ہیں اس کے معنی اے کیا آتا ہے، یا اللہ کہنا اور اللہم کہنا ایک ہی بات ہے، تو اللہم اے اللہ، انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیرے ذریعے پناہ طلب کرتا ہوں گندگی سے اور نجاستوں سے۔ خبث اور خبائث کا ایک معنی جو ہے ناپاک جن اور جنیات ہے، نہ گندگی ہے اور ناپاک جن اور جنات ہے۔ تو اگر آپ یہ دعا پڑھ کر داخل ہوں گے تو حدیث میں تو ایسا کوئی واضح نہیں ہے، لیکن یہ دعا حدیث پڑھنے سے، یہ حدیث کی دعا پڑھنے سے اللہ تعالی مومن بندے اور اس کی ناپاک جنوں کے درمیان میں ایک پردہ حائل کر دیتا ہے۔ یعنی اگر یہ دعا نہیں پڑھیں گے تو انسان شرمگاہ سے کھیل سکتا ہے، کوئی غلط خیالات اس کے ذہن میں آ سکتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جب اقوال علماء میں لکھا ہے، کہیں حدیث سے تو مجھے ملا نہیں ہے، یہ دعا پڑھنے سے بندے اور شیطان کے درمیان میں شرمگاہ کا پردہ ہو جاتا ہے۔ خبث اور خبائث، گندے جن اور گندے جنیات، دونوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ان کو خبائث کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، اور یہ ان کی پسندیدہ جگہوں میں سے ایک جگہ ہے۔ پسندیدہ جگہوں میں سے ایک جگہ جو ہے واش روم، باتھ روم وغیرہ ہے۔ تو اس لیے یہاں پر جسم سے جو نکلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، میل ہے، جیسے بال ہیں یا ناخن ہیں، یا بعض خواتین کی عادت عمومی ہوتی ہے کہ وہ اندر جو کمرے کے اندر واش روم کے اندر شیشہ لگا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر کہیں بال لپٹ کے لگا دیتے ہیں، اور کبھی حیض کے کپڑے کونے میں ڈال دیتے ہیں، یا کوئی ناپاک چیزیں ڈال دیتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جنات، ناپاک جنات اس سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ جادو کے لیے استعمال کی جانے والی اشیاء ہیں۔ تو وہ ان کا ایک عمل ہے ناپاک جنوں کا، جس کے ذریعے انسان کے بال، ناخن، میل، ایسی چیزوں کا وہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے اس پر جادو کرتے ہیں، تو ان چیزوں کی ان کو ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ایسی چیزوں کو ایسی جگہ نہیں رکھنا چاہیے جس کا وہاں تک ان کا وصول آسانی سے ہو جائے۔ اگر وہ آپ کے گھر میں رہے تو معلوم ہے اسی گھر والے کے ہے، اور اس پر اثر پڑتا ہے۔ تو اس لیے اس کی ناپاکی سے بچنے کے لیے اس کو اپنے ساتھ فوری طور پر وہاں سے اس کو ریمو کرنا چاہیے، ہٹا دینا چاہیے، جب اس کو جمع کر کے نہیں رکھنا چاہیے۔ عموماً گندی پینٹیز وغیرہ یا بنینس وغیرہ جس کے اندر میل ہوتا ہے، وہ باتھ روم میں کوٹھیوں پر لٹکائے رکھتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ باتھ روم کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اور روشن، اس میں روشنی ہونی چاہیے، تھوڑی سی، اندھیرے میں نہیں ہونا چاہیے، تو اس سے احتیاط ہوتی ہے، ورنہ دوسرے حوادث ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ بعض لوگ باتھ روم میں جاتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھتے ہیں، تو وہ بھی ایک قسم کا اثر ہوتا ہے،
ایسی چیزیں ان پر مسلط ہوتی ہیں. کوئی موبائل لے کے چلے آتا ہے، کوئی نیوز پیپر لے کے چلے جاتا ہے، کوئی بیٹھے ہوئے اس کو زیادہ وہاں پر کمفرٹیبل لگتا ہے تو لمبا بیٹھ جاتا ہے. یہ ناپاک جنات کے اس کے پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو انسان کو اسے احتیاط کرنی چاہیے. تو یہ خبث اور خبائث گندگی ہے دونوں، اور گندگی کے ساتھ یہ ناپاک جن اور جنات کو بھی کہا جاتا ہے. اور تمام محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا. رواہ السبعہ کا مطلب تقریباً ایک کے علاوہ سبھی اس میں شامل ہو گئے. اس کے بعد وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه. جی، یہ بول و براز کی، پیشاب و پیخانے کی حدیثیں حضرت انس ہی سے بار بار کیوں روایت ہو رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت انس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، آپ کے ساتھ لگے رہتے تھے. آپ کو جانا ہوتا تو ساتھ میں آپ کا پانی کا لوٹا لے کے چلتے، آپ کا عصا لے کے چلتے. ایک اور آدمی کوئی آپ کے جیسا ہی بچہ ساتھ میں ہوتا تو وہ سامان اٹھاتا، اور جب باہر جاتے تو آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی پکڑا دیتے. تو اس لحاظ سے زیادہ حدیث ان سے مروی ہیں، کیونکہ ایسی چیزوں کے لیے بچوں کو ساتھ میں لے جایا جاتا اور وہ پردے میں چلے جاتے تو یہ دور کھڑے رہ کے انتظار. وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الخلا. خلا سے مراد ایسا نہیں ہے جیسے آج ہمارے گھر کے بند کمروں کے اندر باتھ روم ہوتا ہے، ویسا نہیں. خلا کا مطلب خالی جگہ جو دور ہو اور اطراف میں کوئی نہ ہو. وَأَحْمِلُ أَنَا، تو میں آپ کا اٹھا، وہ غلام، میں اور ایک اور لڑکا، نحوی، جو میری جیسا ہو، میرا ہی ہم عمر، میرے جیسا ہی ہو. وہ لوگ اٹھاتے اداوتن، ایک بدنا، ایک لوٹا، من مائن، پانی کا ایک لوٹا اٹھاتے. وہ انزا وہ لکڑی جس کو ٹیک لگا کر چلتے ہیں اور نیچے اس کے اندر چبھتا ہے، زمین کے اندر وہ دھستی ہے، جس کے اندر نیزے کی طرح ہوتی ہے. تو وہ لکڑی بھی آپ کے ساتھ میں لے کے چلتے، یا آپ وہاں جاتے تو اس کو اٹھا کر کھڑے رہ کر انتظار کرتے تھے. تو اس کے اندر آداب بتائے گئے ہیں کہ اپنی ضرورت کے لیے ساتھ میں کسی کی تحفظ کے لیے، کسی سامان کی ضرورت کو اٹھانے کے لیے کوئی بزرگ، کوئی عالم، کوئی یہ اگر کوئی اس کے خدمت انجام دیتا ہے تو دینا چاہیے. ان کے لیے ایسے خدمت گزار ہو سکتے ہیں. اس سے یہ نہیں سمجھا جائے کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں برتاؤ کیا جا رہا. نہیں، یہ انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے درجے کے لحاظ سے آپ ٹریٹ کیجیے. تو یہاں پر بھی وہ آپ کے اگر بڑے عالم ہیں یا بزرگ انسان ہیں یا کوئی وی آئی پی شخصیت ہے تو اس کا احترام لازمی ہے. تو اب ہمارے پاس تو ساری سہولتیں مہیا ہیں، ہر چیز آپ کو واش روم تک پہنچانا، وہاں پانی ہے نہیں ہے اس کا بندوبست کرنا، اس کے لیے انتظام کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، یہ سب سنت میں شامل ہے. کیونکہ صحابہ کرام، حضرت انس بچے تھے، صحابی تھے، اور اس خدمت کے لیے معمور کیے گئے تھے آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے. تو اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. چلیے اور پڑھیے آگے. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته متفق عليه. مغیرہ بن شعبہ، یہ بھی جلیل القدر صحابہ میں ان کا شمار ہے. حضرت معاویہ کے ساتھ بڑے لمبا عرصہ رہے اور بہت ہی ذہین ترین صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور یہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا
خذ الداوا یعنی لوٹا لے لو، پانی ساتھ میں لے کے چلو. اداوا ادات کہتے ہیں وہ پانی کے برتن کو جس کے اندر استنجا کے لیے. اور پھر اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے. فانطلقا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے. کہاں تک گئے؟ حتی توارا عنی، یہاں تک کہ وہ مجھ سے چھپ گئے. یہاں تک کہ وہ مجھ سے چھپ گئے مطلب کھلے میدان میں دور تک گئے. پھر آپ ان سے قریب جانے کے بعد وہاں سے وہ لوٹا لے کے چلے گئے. لوٹا جہاں تک جانا تھا وہاں تک گئے. پھر اس کے بعد پھر وہاں سے اپنے ہاتھ میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بدنا لوٹا لے کر گئے اور وہاں سے یعنی مغیرہ سے بھی چھپ گئے. مغیرہ ان کو دکھائی نہیں دینے لگے. تو پھر اس کے بعد وہاں آپ نے تنہائی میں اپنی قضاء حاجت پوری کی. قضاء حاجت ہو یعنی پیشاب پیخانے سے آپ فارغ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھلے عام نہیں کرنا چاہیے. ہمارے ہاں مساجد میں ایک غلط سسٹم ہے اور اس پر نہ متولی غور کرتے ہیں نہ علماء غور کرتے ہیں کہ یورینل پاس کرنے کے لیے آپ کھلے طور پر ایسے چھوٹے چھوٹے خانے بناتے ہیں اور اس کے اندر یورینل پاس کرتے ہیں. نہیں، پیشاب اور پائخانہ دھونے کے لیے ہی بند روم ہونا چاہیے، کھلا روم نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ جہاں پر کھلا روم ہوتا ہے آپ پیچھے سے آپ کا دکھائی دیتا ہے، پیٹھ دکھائی دیتی ہے، کمر اٹھاتے ہیں تو کمر دکھائی دیتی ہے. اگر کچھ پیجامہ اگر اتفاق سے ہاتھ سے چھوٹ گیا، ڈھیلا ہو گیا یا گر گیا تو آپ کی کیا بولتے ہیں پردہ بے پردگی ہو جاتی ہے. تو یہ سسٹم جو مساجد میں ہے یہ غلط ہے کہیں پر بھی. عرب کی مساجد میں ایسا سسٹم نہیں ہے. عرب کی مساجد میں باضابطہ آپ کو ہر جگہ سے واش روم لیٹرین نہیں ملیں گے مکمل طور پر بند. اس میں آپ کو پیشاب کرنا ہو یا پیخانہ کرنا ہو. یہ ہم نے ایک عجیب قسم کا کلچر بنا رکھا ہے. یہ پیشاب کے لیے ایک الگ طریقہ، یہ انگریزوں کی طرح بعض جگہوں پر صرف اسی کو پاس کرنے کے لیے ہے اور بعض جگہوں پر ایسا نہیں. عرب کا مزاج یہ نہیں ہے. آپ کو مکمل طور پر بیت الخلاء الگ ہونا چاہیے. خلا کا مطلب آپ کی گندگی کو دور کر رہے ہیں. انسان پیر بھی پھسل سکتا ہے، سلپ بھی ہو سکتا ہے، گر بھی سکتا ہے، کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ کا ستر کھل جائے گا، بے حرمتی ہو جائے گی. مساجد والے لاکھوں کروڑوں روپے مسجد کی تعمیر پر خرچ کرتے ہیں لیکن مساجد کے اس سیکشن پر وہ توجہ نہیں دیتے. اگر آپ لوگ ذمہ دار ہیں یا ذمہ داروں میں بننے کا موقع ملا تو اس طرف توجہ دلائیے گا کہ ایسا کھلے واش روم جو پیچھے سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر زیادہ لوگ ہو جائیں تو ایک کے پیچھے ایک ایسا کھڑے رہتے ہیں جیسے وہ کسی راشن کی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ پیچھے سے نکلتے ہوئے بھی اس کو ایک قسم کی خفت محسوس ہوتی ہے. اور الگ سے پھر کھلے میں اگر رہتا ہے تو اس کے اندر زیادہ بو اور بدبو آنے کے امکانات زیادہ. یہ ساری چیزیں ہیں. تو دیکھیے کھلی جگہ ہے، رسول اللہ علیہ وسلم دور تک جا رہے ہیں اور وہاں سے قضاء حاجت کرتے. زیادہ ابو داؤد عن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والموارد دوسرے حدیث میں. اس کے بعد کی حدیث پڑھی بیٹا یا یہاں روک دیتے ہیں؟ یہاں روک دیتے ہیں. جی سوال ہے تو پوچھ لیجیے.